السلام علیکم فرینڈز آج ہم عشق یارم کی نیکسٹ ایپیسوڈ سٹارٹ کرتے ہیں۔ اس نے کسی قسم کا کوئی شور یا ولولہ نہیں مچایا تھا، وہ بالکل خاموش تھی۔ ہیزر جو اس کی ضد اور بیماری کی وجہ سے اسے کچھ نہیں بتا رہا تھا کہ اس کی طبیعت دوبارہ خراب نہ ہو جائے، اس کے حوصلے کو دیکھ کر خود بھی حیران رہ گیا تھا۔ اس کا زیادہ تر وقت یارم کے لیے دعا کرتے گزر جاتا اور وہ ہر وقت یارم کے ٹھیک ہونے کی دعا مانگتی۔ اس نے صرف اللہ کو ہی اپنا رازدار بنا لیا تھا۔ اس کی تکلیف، اس کا درد صرف اللہ تک محدود ہو گیا تھا۔ وہ سجدوں میں روتی، سارا دن وہ صبر سے گزار دیتی، لیکن وہ جانتی تھی کہ اس کا یارم ٹھیک نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ ہمت دکھا رہی تھی۔ آج اسے ہسپتال سے ڈسچارج کیا جا رہا تھا۔ ہیزر کہہ رہا تھا کہ وہ اسے اپنے ساتھ گھر لے کر جائے گا۔ اس نے اس معاملے پر بھی بالکل ضد نہیں کی تھی۔ اس کی خاموشی ہیزر کو بہت پریشان کر رہی تھی، کہیں وہ اپنا درد، اپنی تکلیف اپنے اندر رکھ کر خود کو مزید بیمار نہ کر لے۔ لیکن جب بھی وہ اس سے ملنے کے لیے جاتا، وہ اسے ہنسی مسکراتی ملتی۔ ہاں، اس کی مسکراہٹ میں پہلے سے کھنک نہ تھی۔ ایک ہفتہ ہونے کو آ رہا تھا۔ اس نے نہ تو یارم سے بات کرنے کی ضد کی تھی، نہ ہی اسے دیکھنے کی اور نہ ہی اسے ملنے کی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ یارم بہت بیمار ہے۔ وہ اپنی آنکھوں کے سامنے اسے دوبارہ زندہ دیکھنے کا حوصلہ کھو چکی تھی۔ جب اسے بتایا گیا کہ اس کا یارم زندہ ہے اور اسے علاج کی ضرورت ہے۔ یارم بہت عام سی زندگی گزارتا تھا، کسی نے بھی ڈیول کا چہرہ نہیں دیکھا تھا۔ وہ عام لوگوں کی طرح روز کام پر جاتا۔ دنیا کے سامنے اس کی ایک کمپنی تھی جس میں وہ جاب کرتا تھا۔ کام لوگ جانتے تھے کہ وہ عام سا انسان انڈر ورلڈ کی دنیا کا بادشاہ ہے۔ وہ صرف ان لوگوں کو اپنا چہرہ دکھاتا تھا جنہیں وہ ختم کرنے والا ہوتا یا پھر دشمنی کرنے کا ارادہ رکھتا ہو۔ دوستوں کے سامنے بھی نہیں آتا تھا۔ وہ بہت کم لوگوں پر یقین رکھتا تھا اور یہ ساری باتیں روح بھی جانتی تھی۔ روح کے سامنے بھی تو کتنا عرصہ وہ ایک عام انسان کی زندگی گزارتا رہا۔ روح کہاں جانتی تھی کہ اس کا تعلق انڈر ورلڈ سے ہوگا۔ وہ جانتی تھی کہ یارم کی جان اب بھی خطرے میں ہے۔ اس کے دشمن اس کی طاق میں بیٹھے ہیں اور جن لوگوں نے یارم پر حملہ کیا، ان لوگوں کو یہ غلط فہمی ہے کہ یارم اب نہیں رہا اور ہیزر اس کی جگہ آ چکا تھا۔ آج کل ہیزر کی زندگی بھی خطرے میں تھی، اس پر بھی حملے ہو رہے تھے۔ یہ تو عام سی بات تھی کہ جو لوگ یارم کو ختم کرنے کو تیار تھے، ان کے سامنے ہیزر بھی کسی کیڑے مکوڑے سے کم نہ تھا۔ لیکن یہ بھی سچ تھا کہ وہ یارم کی جگہ پر اتنی آسانی سے کسی دوسرے کو قبضہ نہیں کرنے دے سکتا تھا۔ لیکن اسے روح سے اتنی سمجھداری کی امید تو نہیں تھی۔ روح کو دیکھ کر بھی وہ حیران ہو رہا تھا، اس قدر پرسکون کیسے ہو سکتی تھی وہ۔ اس نے ہسپتال کے کمرے میں قدم رکھا تو روح کو جانماز پر بیٹھی پایا۔ سلام پھیرتی وہ اسے دیکھ کر مسکرائی۔ روح تیار ہو، آج ہم گھر جانے والے ہیں۔ وہ بہت پیار سے اس کے ساتھ زمین پر بیٹھ کر کہنے لگا، جی میں تیار ہوں۔ لیلا کہاں ہے؟ وہ تو ایک بار بھی نہیں آئی مجھ سے ملنے۔ اسے ہوش میں آئے ایک ہفتہ ہو چکا تھا، اب تک لیلا اس سے ملنے نہیں آئی تھی۔ معصومہ ایک بار آئی تھی اور پھر وہ بھی نہیں آئی۔ وہ تمہارے یارم کے پاس ہے۔ روح میں وہاں نہیں جا سکتا، میرے پاس بہت کام ہے اور شارف یہاں میری مدد کر رہا ہے۔ اگر ہم دونوں منظر سے غائب ہوئے تو ہمارے دشمنوں کو ہم پر شک ہو سکتا ہے، اس لیے ہمارا سامنا رہنا بہت ضروری ہے۔ سارم تم سے ملنا چاہتا ہے، میں نے اسے ملنے کی اجازت دی ہے، لیکن تمہیں اس کے سامنے کس طرح سے رہنا ہے مجھے بتانے کی ضرورت نہیں پڑی۔ اس کی حالت یارم کی موت کا سوچ کر بہت بری ہو رہی ہے اور ہم چاہ کر بھی اسے کچھ نہیں بتا سکتے، کیونکہ چاہے وہ ہمارا دوست ہو لیکن ہے تو قانون کا حصہ۔ اسی لیے تم کوشش کرنا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے تمہارے منہ سے ایسی کوئی بات نہ نکلے جس سے ہمارا پلان ناکامیاب ہو۔ وہ اسے سمجھا رہا تھا، لیکن ماموں سارم بھائی تو دوست ہیں نا آپ کے، انہیں ہم ان کو ابھی نہیں یارم کے بارے میں بتا سکتے؟ وہ پولیس والے ہیں تو کیا ہوا، لیکن دوستی بھی تو اہم ہے۔ وہ پریشان ہوں گے۔ سارم کو بنا دیکھے اس کی حالت سوچ پر وہ ٹینشن میں آ چکی تھی۔ اسے اندازہ تھا کہ سارم بھی یارم سے بے حد محبت کرتا ہے۔ جانتا ہوں، لیکن روح ہم نہیں بتا سکتے، خاص کر یارم کی زندگی پر رسک تو بالکل نہیں لے سکتے، چاہے وہ جو بھی کہے۔ تمہیں سارم کے سامنے ایسی کوئی بات نہیں کرنی تھی جس سے اسے ہم پر شک ہو۔ وہ اس کی ضروری اشیاء بیگ میں رکھتے ہوئے سمجھا رہا تھا۔ روح نے ہاں میں سر ہلایا۔ اس کے لیے بھی تو یارم سے اہم کچھ بھی نہیں تھا، اور اگر سارم کو کچھ بھی بتانے سے یارم کی زندگی خطرے میں آ سکتی تھی تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا کہ وہ اپنی زبان سے ایک لفظ بھی ادا کرے۔ تم انتظار کرو، میں ڈسچارج پیپر لے کر آتا ہوں۔ اور وہ کہہ کر جانے لگا جب اسے روح کی آواز سنائی دی، ماموں یارم کا فون آپ کے پاس ہے؟ اس نے پوچھا۔ ہیزر پیچھے مڑ کر دیکھا۔ پچھلے ایک ہفتے میں اس نے یارم کے بارے میں پہلی بات کی تھی۔ اس نے ہاں میں سر ہلایا۔ مجھے دے دے پلیز۔ روح تم کیا کرو گی؟ اس فون کا تمہارے کسی کام کا نہیں ہے، ہیزر نے جواب دیا، کیونکہ اس کی نظروں میں واقعی وہ فون اس کے کسی کام کا نہیں تھا۔ وہ ہم نے وہاں سوئٹزرلینڈ میں تصویریں کھینچی تھی نا، تصویریں دیکھنی تھی۔ روح نے پرسکون سے جواب دیا تو اس نے ہاں میں سر ہلاتے ہوئے اپنی جیب سے یارم کا فون نکال کر اس کے حوالے کر دیا،
جس پر ایک ایروپلین کا موڈ لگا تھا، یعنی کہ کوئی بھی اس نمبر پر فون نہیں کر سکتا تھا۔ میں اسے اپنے پاس ہی رکھ لوں جب تک یارم واپس آتے ہیں۔ وہ اس سے پوچھنے لگی، میری جان تمہارا ہی تو ہے، تم اسے رکھ سکتی ہو۔ وہ اس کی سر پر ہاتھ پھیرتا ہوا باہر نکل گیا۔ اسے جب سے یہاں لایا گیا تھا اس پر کنٹرول کرنا بے حد مشکل ہو گیا تھا۔ کوئی بھی اسے کنٹرول نہیں کر پاتا تھا، جس پر ڈاکٹر پریشان ہو کر اسے بار بار بے ہوشی کا انجیکشن لگا دیتے۔ زہر سے زیادہ پھیل جانے کی وجہ سے ڈاکٹر ویسے بھی اسے زیادہ دیر ہوش میں نہیں آنے دیتے تھے۔ جن لوگوں نے یارم پر حملہ کیا ان کا مقصد روح کو استعمال کرنا تھا۔ ہیزر نے پوری بات اسے بتائی۔ اس سے پہلے کہ وہ لوگ روح تک پہنچے یارم ان تک پہنچ چکا تھا، لیکن اسے دیکھتے ہی وہ لوگ بوکھلا کر اس پر حملہ کرنے لگے۔ ان لوگوں نے پہلا حملہ اس کے پیٹ پر کیا تھا، جس میں ایک زہریلا اور نوکیلا چاقو وہ اس کے پیٹ میں اتار چکے تھے۔ ان لوگوں میں جن کو کسی بھی قیمت پر یارم کو ختم کرنا چاہتے تھے، اگر وہ گولی سے نہیں مرا تو زہر سے مر جائے گا، اور اگر زہر سے نہیں مرا تو چاقو کی تکلیف سے مر جائے گا۔ وہ لوگ پوری پلاننگ کے ساتھ آئے تھے۔ چاقو لگتے ہی زہر اس کے جسم میں پھیلنا شروع ہو گیا، لیکن تب تک روح وہاں پہنچ چکی تھی۔ وہ اپنی آنکھوں سے اپنے سامنے یارم کو اس حالت میں دیکھ کر ہوش و حواس سے بیگانہ ہو چکی تھی۔ یارم نے اسے وہاں سے جانے کے لیے کہا تھا، لیکن وہ اس کے بات سن نہیں رہی تھی۔ اس کا دھیان صرف اور صرف یارم کے جسم پر لگے جگہ جگہ پر زخموں پر تھا۔ روح کی کنڈیشن کو وہ اس وقت سمجھ چکا تھا، اس لیے اپنی جان بچانے سے زیادہ ضروری تھا کہ وہ اس کی ذہنی حالت کو سمجھتا۔ وہ ابھی نروس بریک ڈاؤن جسے میجر اٹیک سے نکلی تھی، اس کے لیے ایک چھوٹا سا جھٹکا بھی خطرناک ثابت ہو سکتا تھا، اور یارم کو تو اس دنیا میں سوائے روح کے اور کسی کی پرواہ نہیں تھی۔ وہ اپنی پرواہ کیے بغیر روح کی طرف بڑھنے لگا۔ جب ان سب نے اس پر حملہ کیا، بہت زیادہ چوٹ لگنے کی وجہ سے وہ گرتا ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گیا تھا، لیکن دھیان کے دھاگے اب تک روح سے بندھے ہوئے تھے۔ وہ اس کے سامنے بیٹھی حیران اور پریشان دیکھے جا رہی تھی۔ یقیناً وہ ذہنی طور پر مفلوج ہو چکی تھی۔ اس کے بے ہوش ہونے سے پہلے وہاں درک آ پہنچا تھا۔ یارم نے اسے کہا تھا کہ وہ روح کو پہچانے، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ اس نے یارم کی مدد کی تھی۔ اس نے مل کر ان سب کو یارم کے ساتھ مل کر جہنم رسید کیا تھا۔ جب تک وہ ہوش میں رہا اس نے وہ روح کو اسپتال لے کر آیا تھا۔ ڈاکٹر مسلسل اس کی منتیں کر رہے تھے کہ ایسی کسی بھی حالت میں اپنا علاج کروانا ہے، ورنہ زہر اس کے پورے جسم میں پھیل جائے گا، اور پھر پھیل گیا۔ اسے پرواہ تھی تو صرف اور صرف اپنی روح کی، جو اس کے سامنے ایک بار پھر سے نروس بریک ڈاؤن کا شکار ہو چکی تھی۔ اس کے لیے ذرا سا جھٹکا بھی خطرناک تھا۔ یہاں تو وہ اپنی آنکھوں کے سامنے یارم کو مردہ دکھنا اس کی تھی۔ یارم کا جسم اس کا ساتھ چھوڑنے لگا تھا، لیکن پھر بھی وہ وہیں کھڑا پر آپریشن تھیٹر کے اندر اپنی روح کو اکیلا نہیں چھوڑا تھا۔ ہیزر و شاف 10 گھنٹے کے فلائٹ سے یہاں پہنچ چکے تھے، لیکن تب تک یارم کا پورا بدن انفیکشن کا شکار ہو چکا تھا، اور جس طرح زہر اس کے پورے جسم میں پھیلا تھا اسے ہوش میں رکھنا بھی خطرناک ہونے لگا۔ ہسپتال میں یارم پر دوسری بار حملہ ہوا۔ کسی نے آخری آکسیجن اس کی جان لینے کی کوشش کی، آکسیجن اتار کر، اور اس کے بعد پورے ہسپتال میں یہ خبر پھیل چکی تھی زہر پھیلنے کی وجہ سے اس کی موت ہو گئی۔ لیکن ہیزر رات کی خاموشی میں یارم کو اسپتال سے غائب کر سری لنکا بھیج دیا۔ سری لنکا کے مافیا کے ساتھ یارم کے بہت اچھے تعلقات، اور اس وقت وہ صرف اور صرف ان لوگوں پر بھروسہ کر سکتا تھا۔ لیلا اس کے ساتھ چلی گئی۔ پھر روح کو کوما سے ہوش آنے پر وہاں سے دبئی کے اسپتال میں شفٹ کر چکے تھے۔ دبئی کے انڈر ورلڈ مافیا میں یہ خبر پھیل چکی تھی کہ ڈیول اب نہیں رہا، اور اس کی جگہ ہیزر سنبھال چکا ہے، جبکہ یہاں سری لنکا میں یارم پر کنٹرول کرنا ہے ایک بے حد مشکل کام تھا۔ اسے زیادہ تر بے ہوش رکھا جاتا، کیونکہ ہوش میں آنے کے بعد وہ بس ایک ہی بات کرتا تھا کہ اسے روح چاہیے، اور اس کی 16 دن تک ہوش اسے نہیں آیا۔ لیکن ہیزر نے لیلا کو فون کر کے بتایا تھا کہ وہ ہوش میں آ چکی ہے، اور درک نے اسے یارم کے زندہ ہونے کا بھی بتا دیا، کیونکہ اسے یقین تھا کہ اگر روح کو یہ پتہ چلتا کہ یارم نہیں رہا تو یقیناً روح مر جاتی۔ ڈاکٹر، نرس اور گارڈز کا ہجوم اسے کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کا چیخنا چلانا پورا اسپتال سن رہا تھا، جبکہ لیلا کچھ فاصلے پر کھڑی اس کے پرسکون ہونے کا انتظار کر رہی تھی۔ یارم پلیز میری بات سن لو، میں کیا کہہ رہی ہوں، مجھے کچھ نہیں سننا، مجھے میری روح چاہیے، لیکن بتاؤ میرے روح ٹھیک ہے، ورنہ میں سب کو جان سے مار ڈالوں گا۔ یارم پلیز ریلیکس ہو جاؤ، یہ کیا کر رہے ہو تم؟ اسے اپنے ہاتھوں اور بازو سے یہ ڈرپس اتارتا دیکھ کر لیلا نے سمجھانے کی کوشش کی۔ کچھ نہیں سننا، مجھے کچھ نہیں سمجھنا، مجھے بس میری روح چاہیے، وہ چلایا تھا۔ اس کے چلانے پر وارڈ بوائے تیزی سے آگے بڑھتا اسے جنشت دینے کی کوشش کرنے لگا۔ پچھلے 16 دن سے مسلسل یہی تو ہو رہا تھا۔ وہ ہوش میں آتا تو پاگلوں کی طرح چیخنے چلانا شروع کر دیتا کہ اسے اس کی روح چاہیے، اور ڈاکٹرز اسے بے ہوشی کا انجیکشن لگا کر خود پر سکون ہو کر اسے بے چین چھوڑ دیتے تھے۔ اس سے پہلے کہ وارڈ بوائے اسے انجیکشن لگاتا، یارم کا ہاتھ اس کی گردن پر آ چکا تھا۔ تمہیں سمجھ نہیں آ رہا، مجھے میری روح چاہیے، بتاؤ میری روح کہاں ہے، ورنہ میں تمہاری جان لے لوں گا۔ وہ پاگلوں کی طرح اسے لڑکے کا گلا دبوچ رہا تھا۔ یقیناً وہ اور کچھ دیر میں اس نے سانس چھوڑ دینی تھی۔ پلیز چھوڑ دو، یہ مر جائے گا۔ لیلا اس کا ہاتھ پیچھے کرنے کی کوشش کر رہی تھی، جبکہ اس کا یہ وحشی روپ دیکھ کر کسی کی بھی ہمت نہیں ہو رہی تھی سامنے آنے کی۔ نرس اور ڈاکٹر بھی اسے چھونے پر گھبرا رہے تھے۔ یارم پلیز کنٹرول
کنٹرول یور سیلف. وہ ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے, اسے ہوش آ چکا ہے, وہ بالکل ٹھیک ہے. یارم پلیز پرسکون ہو جاؤ. میں ہزر سے بات کر چکی ہوں, وہ ہوش میں آ چکی ہے. وہ آہستہ آہستہ اس کی پیٹھ سے لاتی اس سے بیڈ کی جانب جا چکی تھی. یہاں بیٹھو, آرام سے میری بات سنو. اسے خاموش اور پرسکون دیکھ کر لیلا نے اسے پیچھے بیڈ پر بٹھایا. اسے پرسکون دیکھ کر وہ اس کے قریب آ کر بیٹھی تھی. بالکل ٹھیک ہے یارم, مجھے اسے ملنا ہے. یارم نے اسے خود سے دور کرتے ہوئے کہا. مجھے میری روح کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا ہے. وہ بھی اب ضد پر اڑ آیا تھا. ٹھیک ہے, میں کچھ کر لوں گی, پہلے تم ایک ماہ تک اپنا علاج تو کرواؤ. وہ ٹھیک ہے, اسے یقین دلا رہی تھی. اگر وہ ٹھیک ہے تو مجھے اسے ملنا ہے, دیکھنا ہے اسے. یارم جانتے ہوئے یہ اتنی آسانی سے ممکن نہیں ہے. تم ایک بار ٹھیک ہو جاؤ, مجھے کوئی پرواہ نہیں کیا ممکن ہے اور کیا نہیں. مجھے میری روح کو دیکھنا ہے, بس بات ختم. ٹھیک ہے, میں کوئی نہ کوئی حل نکالتی ہوں, لیکن پلیز تم پرسکون ہو جاؤ. دیکھو تمہارے سینے سے خون بہنے لگا ہے, تمہیں علاج کی ضرورت ہے. ایک ماہ نہ ہی, جسٹ 3 ویکس. تمہیں درد رہا ہوگا. اس کے گھرنے پر وہ رک گئی تھی, لیکن یارم کو پرواہ کہاں تھی. لالا, درد میرے سینے سے نہیں میرے دل میں ہے. زخم یہاں لگے ہیں. اپنی روح کو اس حال میں دیکھ کر, اس کی وجہ سے میری روح اس حال میں پہنچی ہے. کتنی مشکل سے نکالا تو اسے اس سب سے, اور ایک بار پھر سے اس نے وہیں پر پہنچا دیا. اس نے میری روح کو تکلیف پہنچائی. اسے زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے. میں چھوڑوں گا نہیں اس کو, میں اس کی جان لے لوں گا. یارم کا غصہ کم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا. تم ایک بار ٹھیک ہو جاؤ یارم, سب کچھ سنبھال لیں گے. بس کچھ وقت کی تو بات ہے. جب تک میری روح کو اپنی آنکھوں سے میں نہیں دیکھ لیتا, میں ٹھیک نہیں ہو سکتا. لالا, میں جانتا ہوں وہ ٹھیک نہیں ہے. وہ ہوش میں آ کر بھی ٹھیک نہیں ہو سکتی, کیونکہ اس کا یارم اس کے پاس نہیں ہے. یارم, تمہارا علاج ہو جائے. آئی پرومسڈ. 2 ویکس, جسٹ 2 ویکس. کوئی نہ کوئی حل نکال لیں گے. میں سمجھ سکتی ہوں, تم نہیں سمجھ سکتی لالا. میری روح میرے بغیر نہیں رہ سکتی. وہ کسی سے کچھ شیئر نہیں کرے گی. وہ ساری باتیں مجھے بتاتی ہے, لیکن وہ کسی بھی قسم کی ضد نہیں کر رہی. یارم, وہ بالکل پرسکون ہے. اس نے ایک بار بھی تم سے بات کرنے کی ضد نہیں کی. تم سے ملنے یا تمہیں دیکھنے کی ضد بالکل بھی نہیں کی. وہ میری روح ہے لالا. وہ میرے علاوہ کسی سے اپنے دل کی بات نہیں کرتی. اپنے فرمائش, اپنی باتیں, اپنی ساری ضدیں مجھ سے شیئر کرتی ہے. وہ تم میں سے کسی کو کچھ نہیں کہے گی, کیونکہ اس کا یارم اس کے پاس نہیں ہے. تم نہیں سمجھ سکتی لالا, میری روح ٹھیک نہیں ہے. اسے ڈاکٹر کی نہیں ضرورت, میری ضرورت ہے. اسے میرے پاس لیا. وہ اپنا غصہ دباتے ہوئے اسے سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا. ٹھیک ہے, تم جو کہو گے میں کروں گی, لیکن اس سے پہلے تمہیں میری بات ماننی ہوگی. تم 2 ہفتے, میرا مطلب ہے 1 ہفتے تک وہ کرو گے جو ڈاکٹر کہتا ہے یہاں. ہاں یارم, تمہیں بس 1 ہفتے تک اپنا علاج صحیح طریقے سے کروانا ہوگا, ورنہ تم نہیں جا سکتے. وہ اس کی سخت نظر سے گھبراتی وقت مزید کم کر گئی تھی. تم میرے سامنے شرط رکھو گی, مجھے بلیک میل کرو گی, تو مجھے میری روح سے دور کرو گی. اس کی بات پر یارم دھارا. نہیں یارم, میں تمہیں تمہاری روح سے دور نہیں کر رہی. میں بس یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اگر تمہارا علاج ٹھیک سے نہ ہوا تھا تو تم ہم سے دور ہو جاؤ گے. میں تمہیں بلیک میل نہیں کرنا چاہتی, لیکن میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے. یہ تم شرط ہی سمجھ لو. اگر تم نے 1 ہفتے تک اپنا علاج نہ کروایا اور میری بات نہیں مانی, تو میں تمہیں روح کے پاس نہیں لے جاؤں گی. تم روک سکتی ہو مجھے. اس کے لہجے میں عجیب سا طنز تھا. میں نہیں روک سکتی, لیکن یہ انجیکشن روک سکتا ہے. وہ اس کے قریب سے اٹھتے ہوئے اس کے بازو پر انجیکشن لگا چکی تھی. آئی ایم سوری یارم, پلیز مجھے معاف کر دینا. قسم سے مجھے تمہاری روح کے ماموں نے کہا تھا ایسا کرنے کے لیے. وہ کافی گھبرائی ہوئی اس سے دور فاصلے پر جا کر رکی تھی, جبکہ یارم اسے وحشت زدہ نظروں سے دیکھ رہا تھا. میں تمہاری اور اپنی روح کے ماموں کی جان لے لوں گا. تم دونوں میرے ہاتھوں مرو گے, یاد رکھنا. وہ غنودگی میں جاتے ہوئے دھمکی دے رہا تھا, اور اس کے بے ہوش ہوتے ہی لالا کو سکون ملا. سوری یار, میں جانتی ہوں وہ تمہارے لیے اہم ہے, لیکن تم ہمارے لیے اہم ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا. اس کی اس حرکت کے بعد یارم ہوش میں آنے کے بعد کافی پرسکون تھا, اور اس کی شرط کو مان چکا تھا, اور اس کی بلیک میلنگ بھی آ چکی تھی. اب وہ 1 ہفتے سے اپنا علاج صحیح طریقے سے کروا رہا تھا, جبکہ لالا روح کے پل پل کی خبر اس تک پہنچا رہی تھی. وہ ہزر کے گھر آ چکی تھی. اس نے اسے وہی کمرہ دیا تھا جو اپنا گھر بنوانے کے بعد اس نے روح کے لیے بنوایا تھا. ویسے تو یارم اسے کبھی بھی کہیں رہنے نہیں دیتا تھا. آج ایسا پہلی بار ہو رہا تھا کہ وہ اپنا گھر چھوڑ کر کسی اور کے گھر میں رہ رہی تھی. ہزر کوئی غیر نہیں بلکہ اس کا سگا ماموں تھا, لیکن اس کے باوجود بھی یارم کو پسند نہیں تھا کہ اس کی روح کہیں اور رہے. ہزر نے کئی بار یارم کی منتیں کی تھی کہ وہ اسے 1 رات تو وہاں رہنے دے, آخر وہ اس کا میکا ہے. لیکن یارم بس اتنا کہہ کے بات ختم کر دیتا کہ میں اپنی روح کے بغیر نہیں رہ سکتا, اور مجھے اپنے گھر کے علاوہ اور کہیں نیند نہیں آتی. اور پھر اس کی اس بات کے سامنے نہ چاہتے ہوئے بھی ہزر کو خاموش ہونا پڑتا, کیونکہ یارم کسی کی نہیں سنتا تھا. اور یہ وہ واحد بات تھی جہاں روح کی ضد بالکل کام نہیں کرتی تھی. وہ صاف الفاظ میں بتا چکا تھا کہ اس کا کسی اور جگہ رہنا اسے پسند نہیں ہے. یقیناً اگر آج یارم یہاں ہوتا تو وہ اسے کسی قیمت پر بھی یہاں نہیں رہنے دیتا, لیکن یارم یہاں نہیں تھا, اور یارم کے واپس آنے تک وہ کسی کو بھی اپنی وجہ سے تکلیف نہیں پہنچانا چاہتی تھی. وہ جانتی تھی جتنی یہاں وہ بے قرار ہے, اس سے کہیں زیادہ وہاں وہ ہوگا, اسے ملنے کے لیے, اسے دیکھنے کے لیے. وہ تو لیلا کے حوصلے کو سوچ کر پریشان ہو چکی تھی, جو روح کے بغیر یارم کو سنبھالنے کا فیصلہ کر گئی تھی. پتہ نہیں وہ بیچاری کس حال میں ہوگی. روح نے سوچتے ہوئے بیڈ سے ٹیک لگائی تو دھیان اپنے موبائل کی طرف گیا. اس نے فون اٹھایا تھا. اس کا پاس ورڈ روح ہے. یارم
یارم تھا جو روح کے علاوہ ہیزر اور شارک بھی جانتے تھے، لیکن ان میں اتنی ہمت نہ تھی کہ وہ یارم کے موبائل کی کبھی تلاشی لیتے، اس لیے یارم نے بھی اپنے فون کا پاس ورڈ چینج کرنے کی کبھی ضرورت محسوس نہ کی۔ روح نے پاس ورڈ لگا کر فون اوپن کیا تو سامنے اس کی تصویر لگی تھی۔ یہ تصویر اس دن کی تھی جب ہیزر کی مہندی کی رسم ادا ہوئی تھی اور یارم نے خود اسے لپسٹک لگانے کی اجازت دی تھی۔ وہ دن یاد کر کے بے اختیار ہی روح کے گال تپنے لگے تھے۔ شرم و حیا سے اس کا برا حال ہو رہا تھا۔ وہ نظریں چرا رہی تھی جیسے یارم اس کے بالکل سامنے بیٹھا ہو۔ کتنا خوبصورت وقت گزارا تھا اس نے یارم کے ساتھ۔ ان کی شادی کو 2 سال ہونے والے تھے اور یارم شاید نہیں یقیناً دنیا کا بہترین ہسبینڈ تھا، اس سے پیار کرنے والا، اسے چاہنے والا۔ وہ خود بھی جانتی تھی چاہے یہ سب لوگ اسے کتنی بھی محبت کیوں نہ دیں، یارم سے زیادہ پیار اسے کوئی نہیں دے سکتا۔ اس کے سامنے بے شمار تصویریں تھیں سوئٹزرلینڈ کے مقامات پر لی گئی بہت ساری فوٹو۔ وہ اپنی تصویریں نہیں بناتا تھا، جہاں بھی جاتا اس کی توجہ کا مرکز صرف اور صرف روح ہوا کرتی تھی۔ اس کے موبائل میں بے شمار تصویریں تھیں۔ روح تو جانتی بھی نہیں تھی کہ یہ ساری تصویریں یارم نے کب بنائی۔ کچھ تصویروں میں وہ کچن میں کام کر رہی تھی، کچھ تصویروں میں وہ سو رہی تھی۔ یارم نے اس کی زندگی کے ایک ایک لمحے کو محفوظ کر کے رکھا تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے آگے بڑھ رہی تھی جب اس کے سامنے ایک تصویر آئی۔ اسے یاد تھا پاکستان میں جب فاطمہ ہی نے ان کی دوبارہ شادی کرنے کی بات کی تو یارم سے اکیلے میں ملنے گئی تھی، اور یہ تصویر یارم نے ہوٹل کے اس کمرے میں بنائی تھی جس میں وہ دونوں ایک ساتھ کھڑے تھے۔ کتنا خوبصورت اور مکمل کپل تھا ان کا۔ تصویریں دیکھتے دیکھتے اس کی آنکھیں نم ہونے لگی۔ کتنے دن ہو گئے تھے اس نے اپنے یارم کو دیکھا تک نہیں تھا۔ وہ رونا نہیں چاہتی تھی لیکن کب تک ہمت رکھتی۔ میں آپ کو بہت مس کر رہی ہوں یارم، پلیز جلدی واپس آ جائیں، آپ کی روح آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی، پلیز واپس آ جائیں۔ اس کی آنسو رونے میں بہہ رہی تھی۔ یارم کا موبائل اس کے آنسو سے بھیگ گیا۔ جب دروازے پر دستک ہوئی اس نے جلدی سے اپنے آنسو صاف کیے اور بے دردی سے آنکھیں بھی رگڑ لی، پتہ نہ چلے کہ وہ روئی ہے۔ روح بیٹا میں نے چائے بنائی ہے، پتہ ہے تمہارے جتنی اچھی تو نہیں بنے گی لیکن گزارا کر سکتی ہو تم۔ وہ ٹرے اس کے سامنے رکھتے ہوئے مسکرایا۔ روح کی نظریں چرانے پر اپنی طرف نہ دکھنے کی وجہ سے وہ بہت اچھے سے سمجھ چکا تھا، اس لیے تو بنا کچھ بولے وہ اسے چائے کا کپ تھامانے لگا۔ اچھی بنی ہے نا؟ اس کے چائے پیتے ہیزر نے پوچھا تو روح نے فوراً ہاں میں ساری لایا۔ وہ واقعی بری نہیں تھی، دیکھا کتنی اچھی چائے بناتا ہوں میں، لیکن تمہاری مامی نے قسم کھا رکھی ہے میرے ہر کام میں کیڑے نکالنے کی۔ وہ کہتی ہے کہ مجھے کوئی کام نہیں آتا، خاص کر چائے بنانے میں میں زیرو ہوں۔ زیرو ہوں میں کیا؟ اتنی اچھی چائے بنائی ہے میں نے۔ روح کو بھی پسند آئی۔ وہ کافی جوش سے بولا تھا۔ روح کے حوصلہ افزائی نے اسے خوش کر دیا تھا۔ لیکن پھر کچھ ہوا، ہیزر کے ہاتھ رک گئے۔ اوہ شٹ، مر گیا میں۔ وہ ماتھے پہ ہاتھ رکھتا بولا پریشانی سے۔ کیا ہو گیا ماموں، آپ اتنے پریشان کیوں ہو گئے ہیں؟ سب ٹھیک تو ہے؟ روح کو پریشانی ہونے لگی۔ کچھ ٹھیک نہیں ہے روح، میں نے لیلا کو فون کرنا تھا، اب تک تو تمہارا یارم اس کا قیمہ بنا چکا ہوگا۔ وہ اپنا فون لیے باہر کی طرف بھاگا تھا جبکہ اس کی آخری بات پر روح کو ہنسی آ گئی۔ وہ صحیح کہہ رہا تھا، روح کے علاوہ اس کے یارم کو اور کوئی سنبھال نہیں سکتا تھا۔ ہیزر باہر آیا تو اس نے ایک بات بہت شدت سے نوٹ کی تھی، اس نے یارم کا نام بھی نہیں لیا۔ وہ جانتی تھی کہ لیلا سے بات کرنے والا ہے، ممکن تھا کہ اس کی بات یارم سے ہو جاتی، لیکن اس نے ایک بار بھی نہیں کہا کہ وہ یارم سے بات کرنا چاہتی ہے۔ وہ اتنے پرسکون کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ بات ہیزر کو پریشان کر رہی تھی۔ یارم نے کہا تھا کہ اس کی روح بہت بہادر ہے، اسے بہادر بنانے کی ضرورت نہیں، اگر یارم اس کے ساتھ نہیں ہوگا تو وہ ہر چیز کا مقابلہ خود کر لے گی، اور جب تک اس کے ساتھ یارم ہے وہ ایسے کسی چیز کے لیے اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ ہاں اگر یارم نہیں رہا تو بھی نہیں رہے گی۔ یارم کی وہ بات آج سمجھا تھا، وہ سچ میں بہادر تھی تو یارم کی غیر موجودگی میں اتنی بہادری سے حالات کا مقابلہ کر رہی تھی۔ سب کہتے تھے کہ یارم کی محبت نے اسے بہت زیادہ ضدی اور شرارتی بنا دیا ہے، لیکن آج ہیزر کو سمجھ آیا تھا کہ وہ ضدی تھی، شرارتی تھی، اپنی منمانی کرنے والی بھی تھی، لیکن صرف اور صرف یارم کے سامنے وہ جو بھی تھی اپنے یارم کے لیے تھی۔ یارم کے بغیر تو ایک پرسکون سلجھی ہوئی لڑکی تھی جو زندگی کے ہر حالات کا مقابلہ ڈٹ کر کرتی تھی۔ اس نے لیلا کو فون کیا تو پہلی گھنٹی پر اس نے فون اٹھا لیا تھا۔ ہاں کہاں مرے پڑے تھے یہاں مجھے شیر کے پنجرے میں چھوڑ کر، وہ انتہائی غصے سے بولی۔ آئی ایم سوری یار، میں روح کے لیے چائے بنا رہا تھا، واپس آیا ہوں ابھی تو تمہیں فون کیا۔ بتاؤں یارم تمہاری بات مان لی کیا؟ ہیزر نے اپنے مطلب کی بات پوچھی۔ ہاں مان لی ہے، لیکن 1 مہینے کے لیے نہیں بلکہ صرف 1 ہفتے کے لیے۔ بیوقوف لڑکی، اسے 1 مہینے اور ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے۔ اس کے بالکل بات سننے کے بعد ہیزر نے کہا واہ واہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ میرے پیارے پتی دیو، آپ مجھے وہاں بلائیں اور آپ خود یہاں تشریف لے آئیں۔ جب سر پر ہر وقت موت کی تلوار لٹکی ہوئی ہوگی نا تب تمہیں میری قدر آئے گی۔
ہاں، یہاں وہ کسی سے جنگلی چیتے کی طرح ہر وقت میرا شکار کرنے کے لیے تیار رہتا ہے، اور تم کہہ رہے ہو کہ میں اسے 1 مہینے کے لیے بلیک میل کروں؟ میں اسے یہ کہوں کہ میں تمہیں تمہاری روح سے ملنے نہیں دوں گی جب تک تم 1 مہینے تک اپنا ٹریٹمنٹ نہیں کرواتے، اور پھر پتہ ہے کیا ہوگا؟ یارم کاظمی کا بلیڈ میری جان پر چلے گا۔ خود تو جا کر وہاں آرام سے چائے پی رہے ہو نا، میں یہاں ہر وقت اس کی نیلی آنکھوں کی گوریاں برداشت کر رہی ہوں۔ ایک نظر دیکھتا ہے میری تو جان ٹکنے لگتی ہے، لیکن ہزر مجھے میری پرواہ نہیں، مجھے بچے کی پرواہ ہے۔ یہ نہ ہو کہ میرا معصوم بچہ اندر ہی کہیں ڈر جائے، پلیز مجھے واپس بلا لو اور یہاں آ جاؤ، مجھے اس سے خونخوار شیر سے بہت ڈر لگتا ہے۔ وہ دھائیاں دے رہی تھی۔ لیلا یار اور ایکٹنگ بند کرو، میں تمہیں جو کہہ رہا ہوں اس پر غور کرو، اسے کسی بھی طرح 1 مہینے کے لیے منا لو اور اسے کہو کہ روح کے لیے وہ بالکل فکر نہ کرے، میں ہوں نا اس کے پاس، میں اس کا بہت خیال رکھوں گا، اس کی ہر طرف کی بات مانوں گا۔ ہزر اسے یقین دلا رہا تھا۔ میں جانتی ہوں ہزر، لیکن یارم کا کہنا ہے کہ وہ اس کے علاوہ اور کسی کے سامنے اپنے دل کی بات نہیں کہے گی۔ یہ نہ ہو کہ وہ اپنے ذہن میں چلنے والی ٹینشن کو اپنے تک رکھ کر دکھ کے ذہنی دباؤ کا شکار ہو جائے۔ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ 1 ہفتے تک یارم اپنا علاج صحیح طریقے سے کروائے گا تو ہم اس کی روح سے بات کروا دیں گے، اور اگر یارم نے ذرا سی بھی ضد کی تو انجیکشن ہر وقت میرے پاس تیار رہتا ہے، بس اسے لگانے کی ہمت آ جائے میرے پاس۔ چلو ٹھیک ہے، تمہیں ٹھیک لگے جو یارم کا بہت سارا خیال رکھنا اور اسے کہنا کہ روح یہاں بالکل ٹھیک ہے اور اپنا خیال رکھنا۔ ہزر نے بات ختم کرتے ہوئے کہا، بہت شکریہ ہزر صاحب، آپ کو میرا خیال بھی آ گیا۔ یار ایسا تو مت کہو، ہر وقت تمہارا خیال رہتا ہے، آئی ریئلی مس یو یار، وہ دل سے بولا تھا۔ پتہ ہے مجھے نہیں، اپنے ہونے والے بچے کو مس کر رہے ہو؟ اب وہ نخرے دکھانے پر اتر آئی تھی۔ اتنی دور بیٹھی ہو، تمہاری تعریف میں زمین آسمان ایک نہیں کر سکتا، واپس آ جاؤ، ایک بار سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، پھر اتنی تعریفیں کروں گا کہ چاند خود زمین پر آ کر کہے گا بس کر دے بھائی، زمین پر تعریفوں کی کتابیں ختم ہو گئی ہیں۔ وہ لب دبا کر شرارت سے کہتا ہے، لیلا کو قہقہ لگانے پر مجبور کر گیا، اور یارم کے کمرے کی طرف قدم بڑھاتی لیلا اپنے آؤٹ آف کنٹرول ہوتے قہقے کو ناک پر ہاتھ رکھتے ہوئے بند کرنے لگی، کیونکہ یارم اسے سخت نظر سے گور رہا تھا۔ اس وقت اسے کوئی بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ میری روح سے مجھے دور کر کے تم اس سکون سے اپنے میاں کے ساتھ قہقے لگا رہی ہو؟ پہلے تو میں تمہیں قتل کروں گا، اور بیڈ سے اٹھتے کہنے لگا، لیکن لیلا پر سکون سے ہو کر صوفے پر بیٹھی تھی، کیونکہ یارم نہیں اٹھ سکتا تھا، کیونکہ اس کے ہاتھوں میں ہتھکڑی لگی تھی، اور یہ کام اس نے بے ہوشی میں لیلا نے کیا تھا۔ آئی ایم سوری یارم، میں جانتی ہوں میں نے بہت غیر اخلاقی حرکت کی ہے، لیکن میں مجبور تھی، مجھے تم پر بالکل یقین نہیں ہے، تم کبھی بھی میرا قیمہ بنا سکتے ہو، اس لیے مجھے یہ حرکت کرنی پڑی۔ وہ غصے سے اسے گھورتا رہا۔ کیسی ہے میری روح؟ وہ اپنا غصہ دباتے ہوئے پوچھنے لگا۔ ہزر ابھی اسے چائے دے کر آیا تھا، وہ ٹھیک تھی، اس نے تمہارا فون اپنے پاس رکھ لیا ہے۔ اب کیوں رکھا ہے میں نہیں جانتی، لیکن مجھے شارپ نے بس یہی بتایا تھا کہ تمہارا فون اب اس کے پاس ہے، وہ مجھے مس کر رہی ہے۔ وہ بیڈ پر دوبارہ بیٹھتے ہوئے بولا، تم ٹھیک ہو جاؤ گے تو اس کے پاس واپس چلے جاؤ گے؟ وہ اسے سمجھانے والے انداز میں کہتی آہستہ آہستہ اس کے پاس آئی تھی۔ جب یارم نے اپنا ہاتھ آگے کیا، لیلا نے نہ سمجھی تو اپنا ہاتھ اس کی ہتھیلی پر رکھ چکی تھی، جب یارم نے ہتھکڑی اپنے ہاتھوں سے اتار کر اس کے ہاتھ پر رکھ دی۔ یارم یہ کیسے کیا تم نے؟ وہ صدمے کی کیفیت میں پوچھنے لگی۔ دنیا مجھے ڈیول یوں ہی نہیں کہتی لیلا، یہ لوہے کی زنجیر مجھے میری روح کے پاس جانے سے روک نہیں سکتی، لیکن میں پھر بھی تمہاری شرط پوری کر رہا ہوں، تو اس بدتمیزی کا کیا مطلب ہے؟ وہ انتہائی غصے سے پوچھنے لگا، جبکہ لیلا کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اب وہ کیا کہے۔ بس اپنا ہاتھ یارم کے ہاتھ سے اٹھاتے ہتھکڑی لیے باہر بھاگ گئی تھی اور کمرے کو بھی باہر سے بند کر دیا تھا، جبکہ یارم تو بیڈ سے اٹھا بھی نہ تھا۔ یا اللہ، یہ بندہ میری جان لے لے گا تو میں کیا کروں؟ ہم مصیبت میں تھے تو کہتے تھے کہ ڈیول ہمیں بچا لے گا، اب تو ڈیول ہی مصیبت ہے، اب کون بچائے گا ہمیں؟ وہ آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، ایک تو اس بندے کی نظریں اس سے ہینڈل نہیں ہو رہی تھی، اور اوپر سے وہ ضرورت سے زیادہ چلاک تھا، 1 ہفتے سے بیڈ پر پڑا، اس کا برا حال ہو رہا تھا، لیکن پھر بھی وہ صبر سے اپنا ٹریٹمنٹ کروا رہا تھا۔ ڈاکٹر اس کے پاس آنے سے گھبراتے تھے، کیونکہ پہلے کچھ دنوں میں وہ جس طرح سے اسے تنگ کر چکا تھا، ڈاکٹر کو بھی اپنی جان پیاری تھی، لیکن اب جب ڈاکٹر اس کے پاس آتے وہ خود ہی اپنا ہاتھ آگے کر لیتا اور کہتا، لگاؤ انجیکشن اور جان چھوڑو میری، تمہاری شکل مجھے پسند نہیں، کیونکہ وہ اردو میں کہتا تھا، اس لیے ڈاکٹر اس کی بات کو بالکل بھی نہیں سمجھتا، بس مسکرا کر اپنا کام کرتا اور چلا جاتا۔ آج ہفتے کا آخری دن تھا، وہ اپنے وعدے کے مطابق لیلا کو روح سے ملوانا تھا، لیکن وہ اب بھی ٹھیک نہیں تھا۔ وہ روح کو اگر وہاں سے غائب کرتے تو لوگوں کو شک ہو سکتا تھا، اور پھر روح کے ذریعے یارم کہاں ہے یہ بات وہ پتہ بھی لگا سکتے تھے۔ السلام علیکم سارم بھائی، کیسے ہیں آپ؟ آئیں بیٹھے۔ اس کی اجڑی حالت دیکھ کر روح کو بہت افسوس ہوا تھا، جبکہ وہ خاموشی سے اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا اور اس کے پیچھے ہزر اندر داخل ہوا تھا۔ شارف یہاں پہلے سے ہی موجود تھا۔ آج معصومہ بھی شونوں کو لے کر ان کے پاس آ چکی تھی۔ وعلیکم السلام، میں ٹھیک ہوں، تم کیسی ہو؟ وہ صوفے پر بیٹھا تھا، اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگا، اسے کہیں سے بھی زیادہ وہ اداس نہیں لگ رہی تھی۔ سارم کو جھٹکا لگا تھا کہ اس کے شوہر کو مرے ابھی وقت ہی کتنا ہوا تھا کہ اس کے سامنے ڈارک بلو سوٹ میں بیٹھی بے حد پرسکون بات کر رہی تھی۔ وہ مجھے کیا ہونا ہے بھلا، میں بالکل ٹھیک ہوں، روح نے سادگی سے جواب دیا۔ شارف نے اسے گھورتے ہوئے کچھ سمجھانا چاہا، جس کو سمجھ کر روح نے سر پہ ہاتھ مارا۔ مجھے یارم کا بہت افسوس ہے روح، وہ اپنی آنکھوں سے آنسو صاف کرتا بولا، تو نہ چاہتے ہوئے بھی شارف کو ہنسی آ گئی۔ ہزر نے ناگوار نظر اس پر ڈالی، وہ میرا بچپن کا دوست تھا، مجھے یقین نہیں آ رہا روح میرا ساتھ چھوڑ کر چلا گیا۔ سارم کی آنکھوں سے بہتے آنسو دیکھ کر روح کو اس پر ترس آنے لگا۔ وہ چاہتی تھی کہ بتا دے یارم بالکل ٹھیک ہے اور اپنا علاج کروا رہا ہے، لیکن وہ ہزر شارف نے اسے منع کر رکھا تھا، اور اب تو اسے یارم کی قسم بھی دے ڈالی تھی۔ ہاں، لیکن اس کے باوجود بھی روح سے ڈرامہ
نہ ہو سکا وہ اپنی زبان سے یہ لفظ نہ کہہ سکی کہ اس کا یارم نہیں رہا۔ حوصلہ رکھے بھائی، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اسے صبر دلانے کے لیے روح کے پاس الفاظ ہی نہیں تھے۔ سارم کا اس طرح سے رونا اسے بہت پریشان کر گیا تھا۔ تھوڑی دیر بیٹھنے کے بعد وہ چلا گیا اور اس کے جاتے ہی شارف کے وہ کہکہ لگاتے ہوئے 2 گھنٹے تک کنٹرول میں نہ آ سکے۔ وہ بیچارہ بیوقوف انسپکٹر، حال دیکھو بیچارے کا یار، مجھے تو اتنی ہنسی آ رہی ہے۔ اسے ہنسی نہیں طرز کہتے ہیں۔ ہزر نے اس کی بات کاٹی۔ نہیں میرے دوست، اسے ہنسی ہی کہتے ہیں کیونکہ مجھے ہنسی آ رہی ہے۔ وہ انسپکٹر میرا جینا حرام کر کے رکھتا تھا اور اب خود رو رہا ہے۔ کتنے افسوس کی بات ہے شارف بھائی، وہ اتنے پریشان ہیں اور آپ اس طرح سے کہہ رہے ہیں۔ آنسو وہاں نکلتے ہیں جہاں محبت ہو، وہ محبت کرتے ہیں یارم سے، اس لیے تو وہ اتنے اداس ہیں۔ تو پھر تم اداس کیوں نہیں ہو میری جان؟ کیا تم یارم سے محبت نہیں کرتی؟ وہ اس کے سامنے الٹی کرسی رکھ کر بیٹھ گیا اور پھر وہ سوال پوچھ ڈالا جو کتنے دنوں سے اس کے دل میں تھا۔ اس کا یارم موت کے اتنے قریب تھا اور وہ اتنی پرسکون کیسے؟ شارف بھائی، ضروری نہیں کہ محبت کا اظہار آنسو بہا کر کیا جائے، محبت کا اظہار انتظار کر کے بھی کیا جا سکتا ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ جب میرے یارم واپس آئیں تب تک ان کی ٹوٹی پھوٹی نہ ملے، بلکہ ان کی روح ویسی ہو جیسی وہ چھوڑ کر گئی، زندہ دل، شرارتی خودسر، لیکن صرف اپنے یارم کے لیے۔ وہ بے حد سکون سے کہتی مسکراتی اس کے پاس اٹھ کر اندر جا چکی تھی۔ اور کوئی سوال شارف صاحب؟ ہزر سینے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے مسکرا کر بولا۔ اب سوال نہیں، جواب یارم تک پہنچانا ہے۔ وہ اپنا موبائل سامنے کرتے ہوئے مسکراتے ہوئے باہر نکل گیا تھا، جبکہ اس کے پیچھے ہزر مسکراتا ہوا روح کے کمرے کی جانب چلا گیا۔ السلام